سورۃ فاطر آیت نمبر 29 سے، بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت کب، کن کن مواقع پر اور کیسے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، ہم سب پر بے شمار کام ہے، بے شمار ذمہ داریاں ہیں، بے شمار ہماری مصروفیات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ صرف صحابہ کرام نہیں، صحابیات کا طرز عمل کیا تھا، خواتین کا طرز عمل کیا تھا۔ کیا اس میں صرف مرد حضرات آتے ہیں؟ کیا اس میں صرف صحابہ کرام آتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی خاص مخصوص گروہ کے لوگ آتے ہیں، یا اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی گنجائش ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جسے ہرگز خسارہ نہ ہوگا؟ کیا واقعی کسی خاص مخصوص گروہ کے بارے میں بات ہے، یا اس سے مراد ہم بھی ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اہل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اہل القرآن، قرآن والے، ہم اہل اللہ، وہ اللہ کے اہل ہیں، وخاصتہ، اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ دنیا میں عام طور پر بڑے لوگوں کے جو خاص ہوتے ہیں ان کے بارے میں کتنے اعتماد سے لوگ بات کرتے ہیں، فلاں اس کا خاص بندہ ہے، مثلا کسی پریزیڈنٹ کا یا پرائم منسٹر کا یا کسی منسٹر کا، کہتے فلاں اس کا خاص بندہ ہے۔ یا لوگ دنیا کے کسی بڑے کے خاص ہونے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی تمنائیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے بننے کے لیے اہل قرآن بننا ہوگا، اور اہل قرآن بننے کے لیے پھر قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت بھی سب سے بہترین موقع پر، یعنی نماز کے اندر۔ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار، نہیں جائز حسد مگر دو لوگوں پر، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا اور پھر وہ اس کو دن رات سکھاتا ہو۔ اور یقوم به کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں قیام، یا پھر تدریس کے لیے قیام، اس کو پہنچانے کے لیے، لیکن پہلا معنی اس کا نماز ہی کا قیام ہے، کیونکہ آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر وہ اللہ کی رضا میں ہر آن خرچ کرتا ہو۔ ان دو لوگوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو، ہم بھی خیر اور بھلائی کے ایسے ہی کام کرنے والے۔ یہ حدیث ایک اور طرح سے بھی روایت ہوئی ہے، لیکن اس انداز سے اسے مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اتنی مصروف زندگی میں تو اتنا بھی ہو جائے کہ نماز پڑھ لی جائے یا نماز پوری کر لی جائے، اس میں
والنٹریلی خود تلاوت کا اہتمام. ایک تو یہ تھا نا رمضان میں کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم بھی پیچھے کھڑے ہیں سن رہے ہیں، یہ تو سننا ہے، یہ خود تلاوت کرنا تو نہیں ہے. خود تلاوت تو وہ ہے جو آپ اپنے مرضی سے اپنے چناؤ کے ساتھ اپنے وقت میں کریں. نماز میں آپ دیکھیے کہ تلاوت کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد نہ ہو. یاد کرنے کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے، اور پھر یاد ہو جائے تو اس کو یاد رکھنے میں ہم کتنے کانشیس ہیں. یجیء القرآن یوم القیامت، قیامت کے دن قرآن آئے گا. فیقول، پھر وہ کہے گا یا ربی، اے رب، حلہ، اس شخص کو آراستہ کیا جائے، یعنی صاحب قرآن کے لیے سفارش کرے گا کہ اس کو آراستہ کیا جائے. فیلبس تاج الکرامتی، تو اس شخص کو کرامت یعنی عزت کا تاج پہنایا جائے گا. ثم یقول یا رب زدہ، پھر قرآن سفارش کرے گا یا رب اور اضافہ کیجیے اور پہنائیے. فیلبس حلۃ الکرامتی، پھر وہ مزید عزت کا یا کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. ثم یقول، پھر قرآن کہے گا یا رب ارض عنہ، اے رب اس شخص سے راضی ہو جا. فیرضى عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے. فیقال لہ، پھر اس کو کہا جائے گا اقرأ، پڑھو، ورقہ، اور چڑھتے جاؤ. ویزاد بکل آیت حسنہ، اور ہر آیت کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی یا بھلائی میں اضافہ کیا جاتا رہے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت کی سیڑھیاں اتنی ہی ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں. جو جتنی آیات جانتا ہوگا، جتنی پڑھے گا، اتنی سیڑھیوں تک چڑھے گا. تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی سیڑھیاں تو اور چڑھ جائیں. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک شخص اگر زندگی میں اس عمل میں جت گیا، یعنی اس نے تھوڑا تھوڑا یاد کرنا شروع کر دیا، بھلے وہ مرنے سے پہلے پورا یاد نہ بھی کر پائے، تو قیامت کے دن اگر اس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اس عمل میں مشغول ہے، یعنی اس نے زندگی کا ایک کام بنا رکھا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتا رہتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ وہ اہل قرآن میں شامل ہو چکا ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی خاص طور پہ بہت سی مشکلات، بہت سی رکاوٹیں، بہت سے بیچ میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ ہر عورت کے لیے واقعی مشکل ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو، یا لگ کر یا جم کر ایک دفعہ قرآن حفظ کرے. لیکن کم از کم درجہ اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ ہفتے میں چند آیتیں آپ یاد کر لیں. ایک ہفتے میں کیا، ایک مہینے میں. تو اگر ہم ایک نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، کوشش شروع کر دیں، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کریں لیکن لگے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہو لیکن اس پر عمل کرنے والا اس کی پابندی کرے. یعنی کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ نہ ہو. یعنی آپ کی نیت اور آپ کی دھن، ارادہ، عزم پختہ ہونا چاہیے، اور ایک تمنا یا آرزو تو ہونی چاہیے کہ ہم قیامت کے دن اہل قرآن میں سے اٹھیں، یا قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے اور قرآن کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہوں. ایک اور حدیث ہے، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے یا اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا یا ان کی شفاعت کرے گا. اور یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا وان منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها. صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھو اور چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح ترتیل سے پڑھو جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے، کیونکہ اس کا حکم دیا گیا نا، رتل القرآن ترتیلا. فإن منزلتک، کیونکہ تمہاری منزل جنت میں کہاں ہے، عند آخر آیت، اس آخری آیت کے پاس، تقرأ بها، جس کو تم پڑھتے تھے. اب ہر ایک آپ میں سے دیکھ لے کہ وہ کون سی آخر آیت ہے مرنے سے پہلے جہاں تک ہم پہنچے. تو کسی وقت ذرا حساب کر لیں اپنا، گن لیں کہ کتنی آیتیں یاد ہیں. کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ واقعی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے؟ اصل بات یہ نہیں، اصل بات شوق کی ہے. جس چیز کا شوق لگ جائے اس کے لیے تو پھر انسان وقت نکال ہی لیتا ہے، اپنی بھوک اور نیند بھی قربان کر لیتا ہے. اسی لیے قرآن جب قیامت کے دن شفاعت کرے گا تو کیا کہے گا، منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کرے اللہ، کیونکہ منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا. کیونکہ قرات کرنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے وہ تہجد کے وقت پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے. نماز کی حالت میں تلاوت زیادہ پسندیدہ ہے اس تلاوت سے جو نماز کے علاوہ ہو.
اس پر کوئی دلیل ہے؟ ایک تو یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک میں نماز کو بھی قرآن کہا گیا ہے. یہ جو قرآن پاک میں آیت آتی ہے نا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو اس میں بھی قرآن سے مراد نماز ہے یہاں، اور اس نماز میں لمبی تلاوت یہ مراد ہے. اس سے قرآن الفجر، یہاں قرآن سے مراد صلاۃ فجر ہے. اس کے علاوہ اس پر ایک حدیث بھی ہے، نماز میں قرآن پڑھنا نماز سے باہر قرآن پڑھنے سے افضل ہے. نماز سے باہر قرآن پڑھنا تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ دینے سے افضل ہے، اور صدقہ نفل روزے سے افضل ہے، اور روزہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز سے باہر قرآن پڑھنا تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے. یعنی اگر آپ اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں یا دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس کا اہتمام زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ صرف زبانی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. اور اس کو کم نہ خیال کریں سبحان اللہ پڑھنے کو بھی، کیونکہ سبحان اللہ یعنی تسبیح کرنا جو ہے وہ صدقہ دینے سے افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صدقے کا ثواب نہیں ہے، صدقہ اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہ کہ ہر وقت انسان صدقہ نہیں کر سکتا، لیکن ہر وقت تسبیح تو کر سکتا ہے، ذکر تو کر سکتا ہے. اور صدقہ نفل روزے سے افضل ہے، اور روزہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے. اب تھوڑا سا ذرا اس حدیث کو سمجھیے اس کے کانٹیکسٹ میں. کس طرح؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز جو ہے وہ تمام عبادات میں ایک اہم ترین مقام رکھتی، اور وہ نماز جو خشوع کے ساتھ ہو وہ انسان کی نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے. نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، اور اچھی طرح جسے حق تلاوت ہی ہوتا ہے وہ تلاوت کرنا بہت زیادہ مددگار ہے. نماز کو خوبصورت بنانے میں، بہترین بنانے میں تلاوت قرآن کا ایک بڑا حصہ ہے یا بڑا ہاتھ ہے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، مثلا زوال کا وقت ہے، مثلا وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، موقع نہیں ہے، یا اتنا وقت نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس، تو اس وقت میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں. بسا اوقات ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ تلاوت نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں تسبیح کر کے اپنے وقت کو بہترین استعمال کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن وہ مسلسل ہر وقت نہیں کر سکتا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آگ سے بچنے کی کوشش کرو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، اور اگر اس کی استطاعت نہیں یعنی آدھا ٹکڑا بھی نہیں ہے تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، پاک کلمے کے ذریعے صدقہ کرو. تو گویا ذکر الہی بھی صدقے کی ایک قسم ہے، اور کلمہ طیبہ میں ذکر الہی سب سے پہلے آئے گا. یعنی لوگوں سے اچھی بات کرنا تو اس کا معنی ہے ہی، لیکن زبان سے کوئی بھی اچھی بات، اور سب سے اچھی بات اللہ کا ذکر ہو سکتی ہے. تو قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن پاک کے بعد پھر تسبیح پڑھنا جو ہے وہ ایک بہترین چیز ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت جو تلاوت ہی کے بارے میں ہے، اور نماز کے اندر تلاوت کے بارے میں خاص طور پر، اور پھر پڑھنے کا ایسا انداز جس میں خشیت ہو. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورۃ زمر آیت نمبر 9. کیا بھلا وہ جو رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے بندگی اطاعت کے ساتھ، سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے، آخرت سے ڈرتا بھی ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ بے شک نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے. کیسے تلاوت کی جائے؟ کیسے میں کیا آئے گا؟ خوبصورت آواز سے کی جائے. حق کا تلاوت ہی ہو، پھر خوبصورت آواز ہو، اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے زین القرآن باصواتکم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جس نے قرآن کو غنا کے ساتھ یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھا. حضرت عبید اللہ بن نبی یزید سے روایت ہے کہ ہمارے پاس سے ابو لبابہ گزرے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی گھر میں جا رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ چلے گئے. تو ہم نے دیکھا کہ صاحب خانہ جو ہے وہ بڑی خستہ سی حالت میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن. قال فقلت لابن ابی ملیکہ، تو حضرت عبید اللہ بن نبی یزید ابن ابی ملیکہ سے کہتے ہیں یا ابا محمد ارأیت اذا لم یکن حسن الصوت قال یحسنہ ما استطاع، کہ اگر کسی شخص کی آواز ہی اچھی نہیں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یعنی یہ بات کو معمولی نہیں ہے کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن. لیس منا کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے نہیں. یہ بات کئی دفعہ آپ نے فرمائی ہے، لیس منا وہ شخص ہم میں سے نہیں.
تو جب بھی آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ فلاں ہم میں سے نہیں، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، اس طریقے پر نہیں، یا اس خاص گروہ میں سے نہیں، یا ہمارے انداز پر نہیں جو ایسا نہ کرے. تو گویا یہ تاکید کرنے کا، کسی بات کی اہمیت کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے. اچھا، اب وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز سے نہ پڑھے، عمدہ طریقے سے نہ پڑھے. یہ بات کوئی معمولی بات نہ تھی. صحابہ کرام تو اس سے ہل گئے ہوں گے کہ آپ ہمیں اپنا نہیں کہہ رہے اگر ہم ایسا نہ کریں. تو اس پر ان میں سے ایک کو فکر ہوئی اور اس نے دوسرے سے پوچھا کہ اگر کسی کی آواز ہی اچھی نہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی آواز قدرتی طور پر اس کے اندر غنا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے ان کی، لیکن بعض لوگ کوشش بھی کریں تو ان کی آواز میں خوبصورتی نہیں پیدا ہوتی. تو ان کا کہنا یہ تھا، یا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آواز کا خوبصورت ہونا تو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے، پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ پھر ایسا شخص کیا کرے جو ایسا نہ کر سکے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یحسنہ ما استطاع، اسے خوبصورت بناتا رہے جتنی بھی اس میں استطاعت ہے. یعنی ہر شخص سے اس کی پھر استطاعت کا امتحان ہوگا کہ اس نے کوشش کتنی کی، اس کی ایفرٹ کتنی تھی، اس نے اس پہ توجہ کتنی دی. یعنی تحسین القراءہ اگرچہ فرائض میں سے نہ بھی ہو، لیکن اس کی اہمیت کچھ کم نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز کے ساتھ اور الفاظ کو لمبا کر کے ترتیل سے پڑھتے تھے. ترتیل کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ جو دانت ہیں ہمارے، یہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، اس کیفیت کو ترتیل کہا جاتا ہے لغت میں. دانتوں کا باہم جڑے ہوئے ہونے کے باوجود الگ الگ بھی ہونا. ہمارے دانت جو ہوتے ہیں وہ ایک سیٹ معلوم ہوتے ہیں نا، لیکن اس سیٹ میں سے اگر ایک دانت ہلے تو سارے گر جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہر دانت کی الگ حیثیت بھی ہے. تو بالکل اسی طرح ترتیل کہتے ہیں اس قرات کو جس میں ایک حرف دوسرے سے ملا ہوا بھی ہے مگر الگ الگ بھی ہے، اور ہر حرف کو اس کا حق دینا، اس کو اس کے مخارج سے پڑھنا، یہ ترتیل ہوتا ہے. اور اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ پڑھنا اس کے مفہوم یا اس کے مراد میں آتا ہے، معنی میں نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو اس طرح کی قرات ہوتی تھی کہ ہر حرف جو تھا وہ واضح ہوتا تھا، اور پھر یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہر لفظ توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، ملایا وہ بھی ہوتا تھا. مثلاً آیت کو بیچ میں سے نہیں توڑتے تھے. تجوید کس کو کہتے ہیں؟ اوقاف کی معرفت کو بھی تو کہتے ہیں نا. ہر حرف کو اپنے اصل مخرج سے نکالنے کے علاوہ معرفت الوقوف. تجوید میں دو چیزیں آتی ہیں نا، ایک تو حروف کو مخارج سے صحیح طور پر ادا کرنا، اور دوسرے وقوف، کہاں کہاں رکنا ہے. یہ نہیں کہ جہاں جی چاہے روک دیا، اور اگر کسی وجہ سے سانس لمبا نہیں ہوتا روکنا پڑا تو پھر آپ یہ نہیں کہ آپ وہیں آدھا توڑ کے وہیں سے دوبارہ شروع کریں، پھر آپ کو پیچھے سے ملانا پڑے گا. تو یہ اتصال بھی موجود ہے. اسی کو ترتیل کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز کے ساتھ اور الفاظ کو لمبا کر کے قرات فرماتے تھے، یعنی مد اور شد وغیرہ کا حق دے کر. اور پھر صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے. جہاں کوئی تسبیح کی آیت آتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، یعنی اللہ کی کوئی قدرت اور نشانی آتی سامنے. جہاں کوئی التجا کرنے کی آیت آتی، جس میں کوئی دعا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا گیا ہے تو وہاں التجا کرتے. جہاں پناہ مانگنے کی آیت آتی آپ پناہ مانگتے. لیکن پھر یاد رکھیے کہ اچھی آواز محض نغماتی صوت نہیں، یعنی نغمہ آواز ہی نہیں، بلکہ آپ نے اس کی ایک پہچان دے دی ہے، اور وہ بہت زبردست پہچان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے پڑھنے میں سب سے اچھی آواز اس شخص کی ہے کہ جب تم اسے سنو تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی خوبصورت آواز کا معیار بھی بتا دیا گیا کہ وہ محض کوئی گانے کی آواز نہیں ہے، یا عام معنی میں جن آوازوں کو بہت خوبصورت آپ کہتے ہیں وہی چیز نہیں ہے، یا کسی خاص گانے کی ٹون پہ پڑھنا مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس سے تو الٹا منع کیا گیا کہ ایسے لحون میں نہیں پڑھا جائے. دوبارہ حدیث بتاؤں گی کہ قرآن کے پڑھنے میں سب سے اچھی آواز اس شخص کی ہے کہ جب تم اسے سنو تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی اس قرات میں خشیت بھی ہے. تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک دم آواز میں ایک ہمبلنس اور ایک عاجزی اور عجز کی کیفیت بھی ساتھ ہی آئے گی. اس میں پھر ایسا تکلف اور ایسا اتار چڑھاؤ جو ایک مصنوعی شکل پیدا کر دے وہ درست نہیں ہے. تو جہاں ایک طرف اچھی آواز کیا ہے جس سے سننے والے کو پتا چلے کہ پڑھنے والے کے دل میں خدا کا خوف ہے، یہ محض خود نمائی کے لیے
یا کسی دکھاوے کے لیے یا لوگوں سے قاری کہلانے کے لیے نہیں پڑھا، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، ایسا شخص جس نے علم حاصل کیا، وَعَلَّمَهُ اور اس کو سکھایا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ اور قرآن کی قرات کی، فَأُتِيَ بِهِ اس کو لایا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ اس کو اس کی نعمتیں یاد کرائی جائیں گی، یعنی دنیا میں جو اس شخص کو ملی تھی، فَعَرَفَهَا ان کو پہچان لے گا، اعتراف کرے گا، قَالَ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ان نعمتوں کو پا کر تم نے پھر عمل کیا کیا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ جھوٹ بولے گا، کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری خاطر قرآن پڑھا۔ قَالَ كَذَبْتَ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم نے جھوٹ بولا، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ تمہیں عالم کہا جائے، عالمہ کا کورس کر رہے تھے تم، عالم بن رہے تھے، عالم کہلوانا چاہتے تھے، عالم بننے کے شوق میں یہ سب کچھ کیا تھا۔ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں فلاں قاری، وہ قاری، فَقَدْ قِيلَ وہ کہہ دیا گیا، بہت مشہوری ہو گئی تمہاری، ثم امر به پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فسحب على وجهه تو اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، حتى القي في النار اور گھسیٹتے گھسیٹتے آگ میں جا پھینکا جائے گا۔ تو خوبصورت قرات وہ قرات ہے کہ جس کو پڑھنے والا خود بھی خدا خوفی کو محسوس کرے اور دوسروں تک بھی اس کے اثرات جائیں۔ تو دن میں کوئی ایک نماز تو ایسی ہونی چاہیے، ایک بار تو دن میں کوئی وقت ایسی قرات کا ہونا چاہیے کہ جس میں پڑھتے وقت محسوس بھی کرے۔ بہرحال قرآن پاک کا یاد کرنا اور اس کو پڑھتے رہنا اور یاد کیے ہوئے کو پڑھنا آسان ہوتا ہے، اور عام تسبیح وغیرہ کرنے سے بھی بہتر ہے آپ قرآن کی کوئی سورت تلاوت کر لیں۔ مثلا واک کر رہے ہیں، ویسے تو سبحان اللہ استغفر اللہ وغیرہ پڑھتے ہی رہتے ہیں چلتے پھرتے، لیکن مثلا اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو 15 منٹ واک کرنی اور 15 منٹ میں آپ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہ وہ پڑھ لیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کو کچھ حصہ قرآن پاک کا زبانی یاد ہو۔ اور اس میں یاد کرنے کے بارے میں ایک حدیث ہے، اے ابو ذر اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفل بھی تو آپ تبھی اچھے پڑھ سکیں گے نا جب آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہوگا، اگر وہ یاد نہیں تو نفل میں کیا پڑھیں گے۔ سویرے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور سیکھنے میں کیا ہے، مثلاً اگر آپ کو ریڈنگ نہیں آتی تو ریڈنگ سیکھ لیں، ریڈنگ آ گئی ترجمہ سیکھ لیں، ترجمہ آ گیا حفظ کر لیں، سیکھنے کے کئی درجے ہیں۔ ترمذی کی ایک اور روایت سناتی ہوں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو پھر اس کو پڑھو۔ جو شخص قرآن سیکھتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے اور رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سو گیا یعنی رات کو اٹھ کے پڑھا نہیں اس کو نماز میں، اور قرآن مجید اس کے پیٹ میں ہی رہا، یعنی سینے میں، پیٹ سے مراد سینہ ہے، اس کی مثال مشک کی اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ دیگر اذکار کے لیے اور اللہ سے دعا اور سوال کی فرصت نہیں پاتا، یعنی وقت نہیں ملتا اس کو لمبی دعا مانگنے کا بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ اس پر خوش ہو کر وہ تمام چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے جن کے بارے میں وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرنا چاہتا تھا، یعنی جو وہ مانگنا چاہتا تھا اور مانگ نہ سکا۔ ہم قرآن پاک زیادہ کیوں نہیں تلاوت کر پاتے؟ اس کی کیا نفسیاتی وجہ ہوتی ہے؟ تسبیحات رہ جائیں گی، فلانا وظیفہ رہ جائے گا، فلاں ذکر رہ جائے گا، فلاں چیز چھوٹ جائے گی۔ یہ ایک ہوتا ہے، یہ میں آپ کی بات نہیں، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ فلاں چیز پھر رہ جائے گی، اگر اس سے زیادہ پڑھا تو بس اتنا ہی یہ کافی ہے اب۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنا روزانہ کا روٹین میں جو بھی آپ کو توفیق ہے، ربع کی، نصف کی، 1 پارے کی، 2 کی، جو بھی آپ پڑھتے ہیں سو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اس کے بعد اب یاد کر کے پھر پڑھنے کے لیے، کیونکہ میری مشکل یہ ہے کہ میں کھڑی ہوں نماز میں، اچھا والذین تھا کہ فالذین تھا، جو ہی یہ خیال آتا ہے وہ ایک دم تلاوت کا جو لطف ہے وہ حرام ہونے لگتا ہے۔ اچھا پھر کیا کرتی ہوں، وہ بند کر کے پھر جا کے قرآن پاک میں کھول کے پھر میک شور کرتی ہوں کہ نہیں فالذین ہی تھا۔ اب جب بہت سی آیتیں اگر آپ نے دن میں ہر نماز میں الگ الگ پڑھنی ہے اور ہر دفعہ کو خلل ہو گیا تو چلے ہر دفعہ ہر وقت نہیں دیکھ سکے تو صبح میں تو ایک وقت ہونا چاہیے نا جس میں آپ اپنی ایسی چیزوں کی دہرائی کر لیں جو پیچھے آپ نے یاد کی ہوئی ہے، جو آگے آپ یاد کر رہے ہیں نہیں۔
اب آپ کہیں اوہو اس سے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، میں یہی بار بار دہراتی رہوں، بہتر ہے کچھ اور پڑھ لوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیت بھی ہو تو اس وقت تسلی رکھیں کہ اگر آج آپ کی دعا مانگنے سے رہ بھی گئی اور آپ قرآن ہی کو یاد کرنے میں تھوڑا اور وقت لگا کے، تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ خود ہی قبول فرما لیں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر عطا کریں گے جو آپ کو اس مشغولیت کی وجہ سے رہ گئی. تو اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی ہر کلام پر ایسی ہی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو باقی ساری مخلوق پر. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں سارے لوگ حافظ تھوڑی ہیں. اور یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت یہ جو باتیں آپ سے کی جاتی ہیں اس سے کوئی مقصود آپ سب کو حافظ بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ سینے میں رکھنا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے قلب میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی حفظ نہیں اس کو، وہ ویران گھر کی طرح ہے. یعنی جس شخص کا سینہ قرآن سے خالی ہے اس کا سینہ ویران ہے. تو قرآن تو سینے کا نور ہے، روشنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بنا لو، بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو. یعنی تلاوت صرف مخصوص اوقات میں نہیں، رات اور دن جب بھی موقع ملے. یعنی ابھی ہم پڑھتے رہنا کہ صبح میں پڑھیں، صبح میں، وہ تو ایک پابندی کے لیے کہ پھر ایک دفعہ صبح چھوٹ گیا تو دنیا کے کاموں میں ایسا لگیں گے کہ دوبارہ مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے آغاز ہی دن کا. اور ویسے بھی حضرت ابو ذر کی وہ روایت کہ صبح سویرے اٹھ کے ایک آیت یاد کرنا جو 100 نفل سے بہتر ہے، تو وہ تو اس لیے صبح کی بہت پابندی. لیکن صبح کے علاوہ دن اور رات کے کسی بھی وقت میں قرآن کا پڑھنا، آنا اللیل و آنا النہار کی بات آتی ہے. تو فرمایا کہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، یعنی قرآن آگے بھی سکھاؤ. اسے خوش الہانی سے پڑھو، اس میں تدبر کیا کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کا بدلہ جلد حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا. اتنا میں تو درس قرآن دیتی ہوں، کوئی سمجھتا ہی نہیں کچھ. اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں، لوگ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. مسئلہ ایسی مایوسی آنے لگتی ہے نا، اتنا پڑھا ہے میرا تو وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا ابھی تک. تو اس کا بدلہ جلد طلب کرنے کی کوشش نہ کرنا، جلدی نہ کرنا اس معاملے میں، کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازماً ملنے والا ہے. یعنی اگر دنیا میں کوئی بظاہر فائدہ نظر نہ بھی آیا تو آخرت میں اس کا فائدہ ملنے والا، مل کے رہے گا. فکر نہ کرو. ہم کیوں ان ساری کوششوں کا نتیجہ یہی چاہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر جو بھی تلاوت کریں یہ یاد رکھیں کہ غرض آخرت ہی ہو، دنیا نہ ہو. جو شخص قرآن اس غرض سے پڑھے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے روٹی مانگے، یعنی دنیا کے کاروبار کا ذریعہ بنا لے، تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ بس ہڈی ہڈی ہوگا، اس پر کچھ گوشت پوست نہ ہوگا. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کو تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم وہ تلاوت سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نمازوں میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ حدیث تو سب کو یاد ہوگی کہ وہ تلاوت جو نماز کے اندر کی جاتی ہے وہ اس تلاوت سے افضل ہے جو نماز کے باہر ہوتی. گویا تلاوت قرآن کا بہترین وقت، بہترین موقع نماز کے اندر ہے. پھر نمازوں میں کیا پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو جی چاہے ہم پڑھ لیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس کا بھی اہتمام کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روٹین میں لگی بندی چیزیں نہیں پڑھی. آپ کی تلاوت میں مختلف رنگ تھے، مختلف نمازوں میں، مختلف اوقات میں آپ نے مختلف چیزیں پڑھی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نمازوں میں کیا پڑھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک تو روز کی 5 وقتہ نماز ہے، اور پھر کچھ خاص مواقع کی نمازیں، خاص دنوں کی نمازیں. تو ہم پہلے روز کی 5 نمازوں کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد نماز جمعہ، نماز عیدین اور دیگر نمازوں کی. سب سے پہلے نماز فجر. صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے. 60 سے 100 آیات تک. آپ کبھی سورۃ قاف پڑھتے، کبھی اذا الشمس کورت، کبھی اذا زلزلت، دونوں رکعتوں میں. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ آپ 60 سے 100 آیات پڑھتے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ سورۃ قاف پڑھی آپ نے، پھر ایک اور روایت کے مطابق اذا الشمس کورت، اور پھر سورۃ الزلزال بھی. تو سورۃ الزلزال تو 60 آیتوں پر مشتمل نہیں ہے. تو کیا احادیث میں کنٹراڈکشن ہے یا اس کا سبب کچھ اور ہے؟
اتنی ویرائٹی کیوں ہے؟ پھر ہم اس میں سے کیا اختیار کریں؟ ہم کس حدیث کو مانیں اور کس کا انکار کر دیں؟ اور دیکھو اتنا اختلاف ہے حدیثوں میں، پھر تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں، کہیں کچھ آتا ہے کہیں کچھ آتا ہے۔ کیا ہم اس کنفیوژن کا شکار ہوں گے یا اس کا جواب کچھ اور بھی ہے؟ ایک چیز ہے معمول کی، روزانہ کی، اور ایک ہے غیر معمولی حالات کی، مثلا سفر ہے، بیماری ہے۔ ایک ہے معمول یعنی روزانہ کا معمول، اور دوسرے مخصوص حالات۔ یہ ہے اس میں تطبیق۔ عام طور پر لوگ جب حدیث کی مخالفت پہ تلتے ہیں تو وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک جگہ کیا لکھا ہے، دوسری جگہ کیا لکھا ہے، اور وہ اس طرح کی روایات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ درست کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ تم کیا کرو گے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کسی مشین چلانے کا نام نہیں کہ آپ نے مثلاً ایک خاص سپیڈ پہ پنکھا فکس کر کے آن کر دیا اور بس وہ چلنا شروع ہو گیا اور ہمیشہ جتنی دیر آپ اس کو چلائیں گے ویسے ہی چلتا رہے۔ تو ایک انسان دنیا میں آیا اور اس کو ایک خاص کام دے دیا گیا اور وہ اسی کام میں لگ گیا، اور جب اس کی زندگی کا بٹن آف ہوا تو بس وہ بھی ختم ہو گیا۔ نہیں، انسانی زندگی اور بذات خود انسان ہر دوسری چیز سے مختلف ہے، جانوروں سے مختلف ہے، نباتات سے مختلف ہے، جمادات سے مختلف ہے، مشینوں سے مختلف ہے۔ انسان انسان ہے، وہ صرف جسم اور روح نہیں ہے، اس کے جذبات بھی ہیں، اس کی عقل بھی ہے، اس کے مختلف احساسات بھی ہیں، اور مختلف اوقات میں اس کے اوپر مختلف کیفیات بھی ہوتی ہیں، مختلف اوقات میں اس پر مختلف کیفیات بھی گزرتی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا آپ جسمانی اعتبار سے ہمیشہ ایک طرح فٹ رہتے ہیں؟ نہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی سست ہوتے ہیں، کبھی ہم بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے کیا آپ کے ایمان کا لیول ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے؟ نہیں، کبھی آپ کے دل میں اللہ کی خشیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کا دل سخت ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں۔ پھر اسی طرح جذبات کی رنگا رنگی آپ دیکھیے، جذبات کی رنگا رنگی میں بھی کبھی آپ بہت خوش ہیں، کبھی آپ بے وجہ اداس ہیں، کبھی آپ پر ایک کیفیت ہے کبھی دوسری کیفیت ہے، اور یہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ پہاڑوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہے نا، درختوں کے ساتھ تو یہ نہیں، درختوں پہ تو زیادہ سے زیادہ خزاں اور بہار کا فرق ہوتا ہے اور بس، لیکن اتنا تنوع اور اتنا اختلاف ان کی طبیعتوں میں نہیں ہوتا۔ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، بہار کے موسم میں تھوڑا ان کے جذبات میں فرق ہوگا، ورنہ عام طور پر روٹین میں ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی ساری مخلوقات سے مختلف بنایا ہے۔ اسی طرح انسان کی عقل کو بھی آپ دیکھ لیجیے، مثلاً آپ میتھمیٹکس کے سوال حل کر رہے ہیں، ایک وقت میں آپ تیزی سے کام کر جاتے ہیں، دوسرے وقت میں آپ اٹک کے رہ جاتے ہیں کہ اب یہاں کیا کرنا ہے۔ کیا آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ کیا آپ جب چاہیں جس سپیڈ پہ چاہیں اس کو استعمال کر لیں؟ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح انسان پر گزرنے والے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہے، کبھی وہ سفر میں ہے، کبھی وہ کسی اور مشکل میں ہے۔ مثلاً آپ کے گھروں میں ایک آپ روٹین کی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی روٹین کب ٹوٹتی ہے؟ جب کوئی مہمان آ جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر پہ، آپ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جو ایک روٹین فالو کر رہے تھے مخصوص، وہ برقرار نہ رہی آپ کی، اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی دوسری چیز کی ضرورت پیش آ گئی۔ ہمارے دین میں وسعت ہے، ہمارے دین میں ہر قسم کے حالات کے مطابق چلنے کی صلاحیت موجود ہے، اسی لیے ہمارا دین دین فطرت ہے۔ وہ انسانی جسم اور انسانی جذبات اور انسان کے اوپر مختلف کیفیات کو کیٹر کرتا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت الرحمن، اس میں 3 آیتوں کے آخر میں میزان آتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آسمان کو اس نے بلند اٹھایا ہے اور ایک میزان رکھ دیا ہے؟ اتنا بلند ہے کس وجہ سے؟ میزان کے ساتھ، اس کی بلندی میزان کے ساتھ ہے۔ میزان کو آپ دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ بیلنس۔ اور بیلنس کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ ایکسٹریم رویوں سے نہیں، ہر چیز اس کی جگہ پر، ہر مقام کے لیے ایک مقال۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، اس بیلنس کو نہیں چھیڑنا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تطغوا بھی نہیں کرنا، تخسروا بھی نہیں کرنا۔ تطغوا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے بڑھنا، اور تخسروا کیا ہے؟ کم کرنا۔ تو کیا ہو گیا؟ بیلنس نہیں۔ دین کا حسن میزان میں ہے، بیلنس میں ہے، نہ تطغوا میں ہے نہ تخسروا میں ہے۔ اب ایک عمل ہے کہ آپ نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھیں، لیکن اگر آپ بیمار پڑ گئے ہیں تو آپ کو پکڑ کے کھڑا کیا جائے گا کہ نہیں اتنا ہی پڑھو؟ نہیں، کیفیات گزرتی ہے نا انسان پر، مصروفیات مختلف ہوتی ہیں۔
کبھی بچے چھوٹے ہیں، کبھی آپ خود بوڑھے ہو گئے ہیں، کبھی ایک مسئلہ ہے، کبھی دوسرا مسئلہ ہے. ہم لوگوں نے جو دین میں سختی پیدا کر دی ہے کہ بس ایک اس سے ہٹنا نہیں، اگر 60 سے 100 ہے تو ہٹنا ہی نہیں اس سے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بچے روتے رہیں، گھر والے چیختے چلاتے رہیں ہمارے لیے. ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں اور سنت کو بدنام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. جب علم تھوڑا ہوتا ہے تو اسی قسم کی شدتیں آتی ہیں لوگوں کے رویوں میں، اور پھر لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایک بہترین میزان ہے، بہترین نمونہ ہے. ہر طرح کے حالات کی رعایت کی گئی ہے. اس رعایت کی وجہ سے آپ کا عمل مختلف مواقع پر مختلف ہے، اور جب عمل مختلف ہے تو احادیث میں مختلف روایتیں آئیں گی. جب روایتیں مختلف آئیں گی تو وہ کنٹراڈکشن نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ انسانی ضروریات، نفسیات، حالات کا تقاضا. اور ان رخصتوں کو اگر کوئی انسان ختم کرے گا تو وہ ظالم کہلائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ پابندیوں کو پسند کرتا ہے، اسی طرح رخصتوں کو بھی انسان کا اختیار کرنا اس کے نزدیک پسندیدہ ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں، نماز میں ایکسیپشنل حالتیں ہیں، روزے میں ہیں، صدقہ خیرات میں ہیں، فرائض میں ہیں، معاملات میں ہیں، ہر جگہ پر ہے. اور دین کا حسن اسی میں ہے کہ ان حالات کی رعایت کی جائے، ان کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بیک گراؤنڈ یا پس منظر آپ کو سمجھ آ گیا تو باقی حدیثیں اب میں جو ذرا تیز تیز بھی پڑھوں گی اس پر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ کیا، اب ہم کیا کریں، یہ کریں کہ وہ کریں. اب آپ دیکھ لیں آپ کے حالات کیا ہیں، اس کے مطابق کریں. کیا حدیث میں یہ نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ کیا کرتے؟ میں تو 100 آیتیں پوری کروں گا، روتے ہیں تو روتے رہیں. یہ کبھی نہیں کیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ سنت کیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے تھے، یعنی زیادہ یہ پڑھتے تھے یا اتنے ہی سائز کی کچھ اور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی. صحابہ کہتے ہیں پس سورت مؤمنون یعنی قد افلح المؤمنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کو کھانسی آ جائے، کوئی غیر معمولی صورت پیش آ جائے تو پھر یا بھولنے لگے تو مقتدیوں کو تنگ نہ کرے کہ وہ کھانستا چلا جائے مائک میں اور ایک شور ہنگامہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر شروع کرے اور پھر کھانسی آئے اور پھر شروع کرے. کتنی خوبصورتی ہے. یعنی آپ نے وہ ریجیڈیٹی نہیں برتی کہ نہیں میں نے تو سورت پوری کرنے کی نیت سے ارادہ کیا تھا اور اب کچھ بھی ہو جائے یہ تو میں نے پوری کر کے چھوڑنی نہیں. جہاں تک اللہ نے چاہا ہو گئی اور جب اللہ نے چاہا آگے بڑھ گئے. حضرت عمرو بن حریث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس یعنی سورۃ تکویر پڑھتے ہوئے سنا، اذا الشمس کورت. حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا. آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سفر میں جہاں قصر ہے وہاں نماز بھی مختصر، تاکہ سفر ختم ہو جائے، نہ کہ راستے میں اتنی لمبی بریک لیں. تو اس سے دین کی وسعت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کا ڈھلنا پتہ چلتا ہے. حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت کی تلاوت فرمائی. اس سے ایک اور نمونہ پتہ چلتا ہے، کیا کہ ضروری نہیں کہ 2 رکعتوں میں الگ الگ ہی پڑھی جائے سورت. اگر کبھی 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ دی گئی تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی بھی سنت ملتی. تو گویا ہمارے دین میں ریجیڈیٹی نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ حکم نہیں ہے، حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف سنتیں سکھائی گئی ہیں. اسی طرح فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہلکی قرات کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے شبہ گزرتا کہ شاید آپ نے سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھی، یعنی مختصر ترین. اس سے پہلے تہجد کی نماز طویل ترین ہوتی تھی، پھر آپ فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے، اور قرات بھی تیز ہوتی تھی. تو حق تلاوت ہی میں ہمیشہ بہت رک رک کے پڑھنا بھی نہیں، ضرورت پڑنے پر تیز بھی پڑھا جا سکتا ہے. اچھا اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ ہمیں نماز جاری، سورج نکلنے والا اور تیز پڑھنی پڑے تو ہم سارا دن ملال میں رہتے ہیں، آج تو لگتا ہے فجر پڑھی نہیں. روز کی عادت تو نہیں ہونی چاہیے ایسے، مگر کبھی اگر تیز بھی نماز پڑھنی پڑے تو تیز پڑھ جائیے
اور وہ بھی حالات کے تقاضے کے تحت ایک رخصت سامنے ہے ہمارے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں مختصر پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھتے، فرض لمبے پڑھتے روٹین میں، لیکن حسب ضرورت آپ نے اختصار بھی فرمایا اور دونوں رکعتوں میں ایک سورت بھی پڑھی. یہ ہے خلاصہ ساری گفتگو کا. ظہر اور عصر کی نماز. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے، پچھلی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے، اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے. کیا سنت پتہ چلی؟ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ، سورت نہیں ہوتی تھی ساتھ، اور جو سورت پڑھا کرتے تھے وہ ایک آدھ آیت ہمیں بیچ میں سے بلند سنا دیتے. وہ تلاوت کے انداز میں نہیں، وہ آپ کا انداز کیا تھا؟ زیر لب ذرا سا اونچا پڑھتے تاکہ صحابہ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کیا سورت پڑھ رہے ہیں. تلاوت مالک یوم اہدنا الصراط، اس طرح. تو جو قریب ہوتے تھے وہ سن لیتے تھے کہ آپ کون سی والی سورت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بلند آواز میں تلاوت نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ سری نماز تھی، اور یہ بھی ایک طرح سے رعایت تھی نا آپ کی. حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشا پڑھتے، واللیل اذا یغشا. ایک اور روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی ظہر میں واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی. حضرت جابر بن سمرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق پڑھنا احادیث میں آیا ہے. اب یہ دیکھیں نا، ان صورتوں کے تقریباً سائز ملتے جلتے ہیں. والسماء والطارق، سبح اسم ربک الاعلی، اور اسی طرح والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج، یہ ظہر کے لیے. اور عصر کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کی لینتھ ظہر کی نماز سے تقریباً نصف ہوتی تھی، یعنی عصر میں پڑھی جانے والی صورتیں پھر ظہر سے نسبتاً مختصر ہوتی تھی. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر بھی آپ نے قرات کی ہے. یعنی یہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا کہ صرف سورت فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے کبھی کبھار آخری 2 رکعتوں میں بھی قرات کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں. ایک طریقہ یہ بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھتے تھے. سورت کون کون سی؟ سبح اسم ربک الاعلی والسماء والطارق والسماء ذات البروج جیسی صورتیں. ٹھیک ہے، اور آخری 2 رکعتیں کیا تھی؟ سورت فاتحہ. پھر اس کے بعد عصر کی نماز میں بھی اسی طرح، لیکن عصر کی جو صورتیں تھی وہ ظہر کی نسبت ذرا اور چھوٹی ہوتی تھی. کبھی کبھی آپ نے ظہر کی باقی 2 رکعتیں جن میں عموماً سورت فاتحہ پڑھی جاتی تھی اس میں بھی سورت پڑھی ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی باقی 2 رکعتوں میں اگر کبھی آپ نے سورت پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ غلط نہیں ہوگا. اسی طرح ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے، یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پڑھتے تھے. پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا آپ کی داڑھی کی جنبش سے، جب آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ جب ہلتا تھا، یعنی بال ہلتے تھے، اس سے ہم پہچان جاتے تھے کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح کبھی آپ ظہر کی نماز اتنی طویل کرتے کہ ایک شخص اپنے گھر سے بقیع جاتا، رفع حاجت کے بعد واپس آتا، پھر وہاں پر وضو کرتا اور جا کر نماز میں شریک ہو جاتا، اور خصوصاً پہلی رکعت. اور ایسا آپ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز کی پہلی رکعت میں شریک ہو سکیں. نماز مغرب میں حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا. اسی طرح ایک اور صحابیہ نے، خاتون ہے ام الفضل کی بیٹی حارثہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو مغرب میں سورت والمرسلات عرفا پڑھتے سنا. طور اور مرسلات ملتی جلتی ہیں سائز میں، لیکن آپ نے ہمیشہ مغرب کی نماز مختصر نہیں پڑھی، طویل بھی پڑھی ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز سورت آراف کے ساتھ پڑھی اور اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھ ڈالا، یعنی پورا کر دیا 2 رکعتوں میں. لیکن یہ روز کا معمول نہیں تھا کہ مغرب میں آپ سورت آراف جتنی سورت پڑھیں. ایسا کیوں کیا؟ یعنی ضروری نہیں کہ مغرب ہمیشہ مختصر ہی ہوگی، مغرب طویل بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس سے مغرب کا وقت بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا وقت عشاء سے پہلے تک رہتا ہے، اگرچہ افضل وقت جو ہے ابتدا کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص شروع میں پڑھتا ہے
اور پھر وہ طویل ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے. جیسے فجر کی نماز میں اندھیرے سے روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر مغرب میں روشنی سے اندھیرا ہو جاتا ہے، ذرا لمبی قرات کسی وقت ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں، اس کی رخصت. اصل میں ایک وہ آپ کے معمول کا طریقہ، اور کبھی معمول سے ہٹ کر یہ بتانے کے لیے کہ دین میں وسعت ہے، ریجیڈیٹی نہیں. اسی طرح نمازوں کے اوقات میں بڑی وسعت ہے. ہم نے چونکہ یہ وسعت جانی نہیں، ڈیٹیل میں پڑھا نہیں، مختلف پہلو معلوم نہیں، اس لیے وہ خوبصورتی بھی معلوم نہیں. بس جس نے ایک چیز پڑھ لی وہ اس پہ فرض کے درجے میں قائم ہو گیا، اور اس سے آگے پیچھے ہونا حرام کے درجے میں لے گیا. یہ نہیں کہ آپ سستی کے بارے بیٹھے رہے اور پھر اندھیرے میں اٹھ کے مغرب پڑھنے لگے. لیکن کبھی اگر مثلاً آپ بازار سے گھر پہنچ رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ بیچ میں گزر کر آپ کے نماز تو گزر گئی، اب تو آپ قضا پڑھیں گے. ہم نہیں، اس وقت بھی یعنی اصولاً ہر نماز کا وقت اس کے اختتامی وقت تک باقی رہتا ہے، اگرچہ افضل وقت گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے افضل وقت اور ایک ہے وقت کی مشروعیت کہ اس وقت کے اندر اگر آپ نے پڑھ لی تو وہ آپ کی نماز ہو گئی. جیسے ایک اور حدیث میں آتا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت بھی نماز کی پالی اس نے نماز پالی، اس کی نماز ہو گئی، اس کی قضا نہیں ہوئی. خواہ وہ دوسری رکعت جو ہے وہ وقت کے بعد پڑی، لیکن اگر ایک رکعت بھی وقت کے اندر ہو گئی اس کی تو ہو گئی اس کی نماز. جس حج کے موقع پر ایک نے کہا میں نے پہلے بال منڈوائے، فرمایا لا حرج. کسی نے کہا پہلے قربانی کرے، فرمایا لا حرج. کسی نے ایک اور چیز فرمایا لا حرج، لا حرج، اس کے اندر ہی ہو تم. تو ایک ہے وہ بہترین کا درجہ کہ اگر آپ پورا اسی کے مطابق کر سکیں، اور ایک ہے ایکسپشنل کیسز، ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق عمل کا بدلنا اور اس پر پھر اعتراض نہ کرنا. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کو ذرا بھی روٹین سے ہٹا ہوا دیکھ لیتے تو ہم کہتے ہیں یہ تم نے کیا کر دیا تھا، فوراً فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر برا خیال اس کے بارے میں لائیں گے کہ یہ کیسے کر لیا اس نے. پھر ہے نماز عشاء. حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا. والتین والزیتون جو ہے یہ کتنی لمبی صورت ہے. عشاء میں والتین والزیتون پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ سارے دن کے لوگ کام کر کے تھکے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک روٹین کی زندگی نہیں تھی. ایک غزوے کے بعد دوسرا غزوہ، ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل، اس میں پھر غیر معمولی حالات اکثر پیش آ جایا کرتے تھے. بلکہ اس کے برعکس حضرت معاذ نے جب لمبی صورتیں پڑھائی تھی تو آپ سخت ناراض ہوئے. حالانکہ حضرت معاذ وہی حضرت معاذ ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ یا معاذ انی احبک فی اللہ، قسم کھا کے فرمایا تھا کہ معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. اور دوسرے وقت میں اتنا سخت ڈانٹا تھا کہ شاید ہی اتنا زیادہ کسی کے ساتھ آپ ناراض ہوئے ہوں. لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو تم. تو یہ بھی آپ کی حکمت ہے کہ ایک وقت میں محبت کا اظہار اور بعض غلطیوں پر سختی سے گرفت. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کی تکلیف تھی جب آپ لمبی نمازیں پڑھاتے تھے. اور ایسا نہیں کہ ایک دفعہ اگر اس طرح کی ان سے غلطی ہو گئی تو آئندہ ان کو کوئی کام نہیں دیا، نہیں، ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، بہت بڑی ذمہ داری ان پہ ڈالی. حالانکہ آپ کہتے نہیں وہ ایک دفعہ اس نے ایسا کیا تھا، یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کو کوئی بڑا عہدہ دیا جائے. نہیں، انسان ہے. لیکن آپ نے ہمیشہ اپنا دل صاف رکھا. اگر یہ خوبی ہم میں آ جائے تو پھر معاملات بگڑتے نہیں، پھر معاملات خوبصورتی سے چلتے رہتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی سے غلطی ہوگی اس کو ایسی گرہ لگائی دل کے اندر کہ زندگی بھر معاف کرنے کی نہیں سوچا، تو پھر غلطی کس سے نہیں ہوگی؟ سب سے ہوگی. تو کتنی گرہ لگائیں گے تو کسی کام کے قابل نہیں. انسان ہے سب، غلطیاں ہوتی رہیں گی، معاملات چلتے رہیں گے، لیکن سب کی نظر آگے کی طرف ہونی چاہیے. حضرت معاذ بن جبل نے عشاء میں سورۃ بقرہ پڑھی. مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر مشقت کرتے ہیں. معاذ نے عشاء میں سورۃ بقرہ شروع کر دی. مجھے دن کے تھکے ہوئے کو لمبی قرات سے ملال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا، تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو اور فتنہ کھڑا کرتے ہو. آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی. پھر فرمایا، جب تم جماعت کراؤ تو والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں. اب نماز جمعہ کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعوں کی نماز میں
سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے. یعنی صبح عید پڑھی، دوپہر کو جمعہ پڑھا، صبح بھی وہی صورتیں پڑھی، دوپہر بھی وہی پڑھی. یعنی اس میں آپ کی روٹین کافی ایک جیسی رہی ہے. حضرت عبید اللہ بن رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. یعنی ہمیشہ ہی یہ دو صورتیں نہیں پڑھی، آپ نے سورۃ منافقون اور سورۃ الجمعہ بھی پڑھی. اسی طرح ایک تیسری روایت میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ کے پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے. کون کون سی؟ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کا زیادہ کثرت سے ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ اور تیسرے درجے پر سورۃ قاف اور اقتربت الساعہ. جمعوں کے دن نماز فجر میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے اور دوسری میں الدہر پڑھتے. یعنی پہلی میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور دوسری میں هل اتى على الانسان حین من الدہر. تلاوت میں قرآن پاک پورا کہاں پڑھا گیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قرآن پاک کہاں پڑھا کرتے تھے؟ تہجد کی نماز میں. وہ آپ کی تنہائی کی نماز ہوتی تھی تو اس میں آپ طویل قرات کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پتہ چلتا ہے نا، آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورۃ آل عمران پڑھی، پھر سورۃ النساء شروع کر دی. وہ تھی طویل ترین نمازیں جو آپ کی اپنی نمازیں ہوتی تھی. اور جب آپ جماعت کرایا کرتے تھے تو مختصر صورتیں اتنی کہ لوگ برداشت کر لیں. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو سب سے افضل تلاوت نماز کے اندر کی تلاوت ہے، پھر اس کے بعد فجر کے وقت کی تلاوت ہے جو نماز کے اندر ہو، یا پھر نماز کے بعد دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے، اور اس کے بعد باقی نمازوں میں. اور تلاوت کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کچھ صورتیں پڑھنے کو سکھائیں، سورۃ الملک، الف لام میم السجدہ. اصل بات یہ کہ جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے نا، سچا ارادہ، ہو نہیں سکے گا یہ کام. ہم ارادہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں، ہم کر نہیں سکیں گے. شیطان ہمیں پہلے درجے پہ مایوس کرتا ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم تو نہیں کر سکتے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے کرنے کا. لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ بھی ہوتا رہا تو آگے ہی بڑھیں گے نا، نقصان تو کچھ نہیں. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ. پھر ایک اور مرحلہ کون سا ہے تلاوت کا؟ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ فارغ ہوں، سفر میں، حضر میں، زبانی پڑھیں یا دیکھ کے پڑھیں. اس کے بعد یہ کہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح رات کا تیسرا پہر. ویسے تو یہ کہ سونے کے بعد جب بھی آپ اٹھ جائیں، لیکن سحری کے وقت جو ہوتا ہے نا نماز سے پہلے کا، وہ خاص وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. تو ہمیں جب عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ کس بات کی؟ اصل میں ہمیں سلیقہ نہیں ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ حکمت نہیں ہے ہمارے اندر، لہٰذا ہم تمنائیں رکھتے ہوئے بھی وہ کر نہیں پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے. میں چاہوں گی کہ آیت کے اس پہلے حصے پر آپ کو عمل کرنے کا سلیقہ آ جائے، سنت کے مطابق جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا، صحابیات نے کیا، اور جو اصل قابل قبول طریقہ ہے. ہم نے وہ طریقے تو سارے بھلا دیے، چھوڑ دیے، ان سے انجان ہو گئے. اور کب تلاوت کرنے لگے؟ جب کوئی فوت ہو جائے اس موقع پہ قرآن خوانی، یا جب کوئی نیا گھر لے. کوئی حرج نہیں اس وقت بھی پڑھ لیا جائے اگر نیا گھر لیتے وقت یا نئے گھر میں منتقل ہوتے وقت. لیکن وہ چیزیں جن کی براہ راست سنت میں دلیل نہیں، ان چیزوں کو تو ہم نے زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیا. اور جس طریقے پر آپ خود تلاوت کرتے تھے، آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے، ان سارے طریقوں کو بھول گئے، ان مقامات کو ہم چھوڑ بیٹھے. تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جب تک ہم اصل پہ نہ پلٹیں؟ سب سے بہترین طریقہ قرآن کو یاد رکھنے کا نماز میں پڑھنا ہے. اگر آپ جتنا کچھ بھی یاد کیا ہوا ہے اس کو کچھ چیزیں ڈیلی، کچھ ہفتہ وار، کچھ مہینے میں ایک بار. اس لیے ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم تیزی نہ کریں، جلدی نہ کریں، تھوڑا تھوڑا کریں، لیکن مستقل، مسلسل. کیونکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو اگرچہ کوانٹٹی میں بہت تھوڑا ہو لیکن اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کے اثرات ہی کچھ اور ہوں گے. تو آپ ان سب چیزوں کو دہرانا شروع کر دیں. اسی طرح نوافل میں آپ قرآن پاک کو کھول کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تو ایسے سٹینڈ بھی ملتے ہیں جن پر آپ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیں. جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو وہ ڈائس کی طرح کے سٹینڈز ہیں، بہت ہلکے، کہ جن کو آپ ذرا سا ہاتھ کی حرکت سے آگے کر لیں
اور دیکھ کے پڑھتے رہیں، اور جب آپ رکوع پہ جانے لگے تو ایک طرف کر دیں، اس سے نہ تو قرآن پاک کی بےادبی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں بہت ورقہ پلٹنے میں یا رکھنے میں یا اٹھانے میں کچھ مشکل ہوتی ہے۔ میں نے خود الحمدللہ اس طرح تقریباً ایک دفعہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ نماز میں دیکھ کے پڑھا ہے، یعنی اتنا پڑھتی تھی میں کہ پلٹنا نہ پڑے۔ یہ جو سعودی عرب کے قرآن پاک ہے نا جس میں آیت ختم ہو جاتی ہے ہر صفحے پہ، تو وہ ایک دفعہ کھول لیا، اس میں پڑھ لیا ایک رکعت میں، اگلی میں پھر اگلا کھول کے۔ اس سلسلے میں جو قرآن پاک کی تلاوت اور یاد کرنے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو حضرت ام ورقہ کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کا شوق تھوڑا سا اور بڑھ سکے۔ حضرت ام ورقہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو ایک شہید کی زیارت کریں گے، یعنی آپ خود ان کی زیارت کرنے کو جاتے تھے یا ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان خاتون کو یہ سعادت کس وجہ سے ملی تھی کہ آپ ان کی زیارت کرنے آتے؟ کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے، کتاب اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کریم کو جمع بھی کرتی تھی، معنی میں تدبر کرتی، فہم اور حفظ دونوں ہی بہت مضبوط تھے ان کے، اور نماز کے اندر ان کا پڑھنا بھی بہت عمدہ تھا۔ ابن حجر عسقلانی نے ان کی عبادت اور قرآن کے اہتمام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاں مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی۔ ایک اذان تو مسجد نبی میں ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کریں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ عبد الرحمن جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا مؤذن دیکھا تھا، وہ ایک بہت بوڑھا شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس طرح حضرت ام ورقہ نے اپنے گھر کو مسجد بنا لیا جس میں تمام نمازیں ادا کی جاتی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہوا، یعنی آپ کی اجازت سے ہوا، اور اس میں ان کے گھر کے بچے اور عورتیں وغیرہ آس پاس کی وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ غزوہ بدر میں انہوں نے اجازت مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بھی ساتھ جنگ پر لے جائیں، میں وہاں مریضوں کی خدمت کروں گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر میں قرار سے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب فرمائیں گی، یعنی تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ لوٹ آئیں اور انتظار کرنے لگی کہ مجھے کیسے شہادت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تو کچھ صحابہ کرام کو ہمراہ لے آتے اور فرماتے ہمارے ساتھ چلو، ہم ایک شہید کی زیارت کریں گے، یعنی ان کو دنیا میں ہی شہادت کی خوشخبری دی اور پھر ان کو شہیدہ کے نام سے پکارا بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں بھی ان خاتون کا یہی طریقہ رہا، یعنی ان کی عبادت اور تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت عمر بھی ان کا بہت لحاظ فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کی مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے۔ عیادت نہیں، مزاج پرسی۔ کہیں آپ ایسا نہ سمجھے کہ وہ جب کبھی بیمار ہوتی تھی تو تبھی آپ آ کے ان کی عیادت کیا کرتے تھے۔ مزاج پرسی یعنی ان کا حال حوال معلوم کرنے کے لیے جاتے۔ تو ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت ام ورقہ کے ایک غلام اور ایک باندی تھی، ان سے اپنی موت کے بعد آزادی کا وعدہ کر چکی تھی، تو ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا واللہ آج میں نے اپنی خالہ ام ورقہ کی تلاوت کی آواز نہیں سنی۔ پھر وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو کچھ نظر نہ آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس ڈھونڈ کے لاؤ، یعنی قاتلوں کو۔ چنانچہ انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے اعتراف کر لیا تو آپ نے ان کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ مدینے میں یہ پہلے شخص تھے جنہیں پھانسی دی گئی تھی۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہو گئی، آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے ہمارے ساتھ چلو ایک شہید کی زیارت کریں گے۔ کیا پتہ چلا؟ ان کی تلاوت کی آواز کون سنتے تھے؟ پردہ تھا ان کی آواز کا۔ کسی خاتون کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو لے کر آنا اور ان کو شہادت کی بشارت دینا، یہ سب کچھ کس بنا پر تھا؟ ان کے تقوی اور قرآن سے محبت کی بنا پر۔ یہ ایک طرح سے پہلی حافظہ قرآن تھی مدینہ کی، کیونکہ اس دور میں ابھی جمع بھی نہیں ہوا تھا نا، تو یہ جمع کرتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ حفظ کرتی جاتی تھی، اور صرف حفظ نہیں کرتی تھی، غور و فکر، معنی، فہم، تدبر سب کچھ ساتھ تھا ان کے۔ تو جب اہل القرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہ ہوں گے؟ کوئی معمولی بات ہے قرآن کے ساتھ تعلق؟ لیکن ہم پر دنیا اتنی حاوی ہے، اتنا اس نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیکار چیزوں کے لیے ہم اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں۔ قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے ہفتے میں۔
حضرت ام ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن حضرت ام عمارہ نے بیعت عقبہ اولا سے لے کر جنگ یمامہ تک تقریباً ہر جنگ میں شرکت کی. تو یہ فرق کیوں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں نے اس لیے یہ بات ابھی کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اس بات کو حجت بنا لیں کہ آپ نے چونکہ ان کو غزوہ بدر میں جانے نہیں دیا تھا تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کسی اجتماعی کام میں شریک ہو ہی نہیں سکتی یا ان کو ہونا نہیں چاہیے یا درست نہیں. ہو سکتا ہے کہ ام ورقہ فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہ ہو جتنی حضرت ام عمارہ تھی، کیونکہ اہلیت بھی میٹر کرتی ہے نا. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں وہ عموماً فزیکلی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے، اور جو لوگ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ذہنی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. یہ دو چیزیں اکٹھی ہونا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. انسانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، مختلف طرح کے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، سب کو ایک کام کے لیے نہیں بنایا. پھر آپ دیکھیں کہ صرف ام ورقہ نہیں اور صحابیات جو ہیں وہ بھی الحمدللہ قرآن پاک کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتی ہیں. اور پھر خصوصاً نمازوں میں یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ نماز میں تلاوت بہترین وقت ہے قرآن کی تلاوت کا. حضرت اسماء بنت ابی بکر قرآن کے معنی اور قرآن کی بلاغت کی ماہر تھیں. اس بات کی گواہی ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام دیتے ہیں. کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا تو حضرت اسماء نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے سنا کہ وہ یہ آیت تلاوت کر رہی ہیں، یعنی اونچی پڑھ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلسنے والے عذاب سے بچایا. یعنی یہ آیت پڑھ رہی تھی اور آگ سے پناہ مانگ رہی تھی، کیونکہ مسنون طریقہ کیا ہے تلاوت کا کہ جب جہنم کی آیات آئیں تو پھر جہنم سے پناہ بھی مانگی جائے. کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، سنتا رہا، مسلسل جہنم سے پناہ کی دعا کرتی رہی. جب بہت دیر ہو گئی تو میں بازار چلا آیا، پھر گھر واپس لوٹا، تب بھی دیکھا تو روتے ہوئے جہنم سے پناہ کی دعا کر رہی ہیں. یہ وہ خاتون ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، جنہیں ذات النطاقین کہا گیا، جن کی 4 پشتوں میں صحابہ کرام ہوئے. دادا، والد کے والد، کیونکہ جب ہجرت ہوئی تھی تو وہ نابینا تھے ان کے دادا، اور کہنے لگے لگتا ہے ابو بکر سارا سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، اور تھوڑے غمگین بھی تھے تو انہوں نے ان کو تسلی دی اور کچھ چیزوں پہ ہاتھ رکھوا کے کہا کہ فکر نہیں کریں. دادا، والد، خود اور بیٹا. ان کو خوش نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، اور میرے لیے تو بس یہی اعزاز کافی ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کے اندر جتنا فہم زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اتنی ہی اللہ کی خشیت بڑھتی جاتی ہے. جیسا کہ اس آیت سے بالکل پچھلی آیت میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اللہ کے علم والے بندوں کو ہی ہوتی. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. اور پھر آپ دیکھیں کہ تلاوت کے ساتھ ہی پھر اقاموا الصلاۃ کی بات بھی ہو گئی. ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں اور وہ اہل قرآن ہیں. تو قرآن سے تعلق کی اور خصوصاً تلاوت کے تعلق کی قسمیں کون سی ہیں یا کس کس طریقے پہ ہم نے کرنا ہے؟ سب سے پہلے نماز میں فجر کے وقت مختلف مواقع کی مناسبت سے جو صورتیں ہمیں بتائی گئی جو صحیح سنت سے ثابت ہیں. پھر اس کے علاوہ جب بھی فراغت ہو یہ اللہ کی کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ دنیا میں بھی ساتھ ہونے کے علاوہ قبر میں بھی ساتھ ہو، آخرت میں بھی ساتھ ہو. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. ان 3 کاموں کا اجر کتنا ہے؟ کیا اجر بتایا گیا کہ جو یہ کریں گے کیا اجر پائیں گے؟ ایسی تجارت کر رہے ہیں یہ لوگ، ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی گھاٹا نہیں، کبھی بھی نقصان نہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، ہرگز بھی نقصان نہیں ہے اس میں. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. یہ سب کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ نمازوں میں سنت طریقے پہ تلاوت، نمازوں کے علاوہ تلاوت، یعنی یہ سب کچھ کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے. یعنی ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اطمینان نہ ہو جائے کہ ہم بہت اچھے ہو گئے اور ہم نے بہت کچھ کر لیا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید دے. انہ غفور شکور. اور مزید کیوں؟ کیونکہ وہ قدردان ہے، بخشش فرمانے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی وہی حق ہے. یتلون کتاب اللہ پر زور کیوں ہے؟ یتلون کتاب اللہ کیوں ہوگا؟ کس جذبے کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ؟
اتنی محنت، اتنی تاکید اور اتنا غور و فکر اور اتنے طریقے، یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ آخر کیوں؟ آخر کس لیے؟ کہ جو پڑھ رہے ہیں وہی سچ ہے، اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اس کو چھوڑ کر اور اس کے بغیر سیدھے راستے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی قرآن کے ساتھ تعلق کوئی پروفیشنل تعلق نہیں ہے، کسی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ڈگری کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مخصوص اور محدود وقت کے لیے نہیں ہے، تو یہ تو زندگی بھر کا تعلق ہے۔ یہ کتاب تو ساری زندگی میں رہنمائی کے لیے آئی ہے، اور یہ جو نمازوں میں اور تہجد میں اور عام حالات میں قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا، یہی دراصل ایک ذریعہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہ بالکل سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنا دیا ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق ادا کر رہے ہوں، جن کو آپ جیسے مواقع ملے ہوں، جن کو آپ جیسی نعمتیں ملی ہوں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم حق ادا نہ کریں، سنجیدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں خلوص نہ ہو، پختگی نہ ہو، اور تھوڑے سے ہوا کے جھونکے سے ہم سب کچھ اپنی زندگی کی روٹین چینج کر کے بیٹھ جائیں اور کتاب کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جائے، ہلکا ہو جائے، تو کیا ہم سے نعمتوں کی پوچھ نہ ہوگی؟ کیا ان کا حساب نہ ہوگا؟ آپ کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے، جو نعمت آپ کو ملی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے سیلف لیسلی، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نیکی کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ سیلف ڈالتا ہے، ہمارا نفس ڈالتا ہے، اپنی ذات کا آرام، اپنی مصروفیات، اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنا آپ۔ رکاوٹیں باہر نہیں ہیں، اپنے اندر ہیں۔ اگر ہم سچے ہو جائیں، ہمارا ارادہ ہو جائے، ہماری نیت ہو جائے، تو باہر کی رکاوٹیں کچھ نہیں کرتی، کوئی نقصان نہیں دیتی۔ جتنا زیادہ آخرت کے انعام کا یقین ہوگا اتنا ہی سیلف لیس ہو جائے گا کہ مجھے اپنے لیے تو نہیں کرنا، میں تو جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا میں کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی کو سکھا رہا ہوں یا میں کسی کے لیے کوئی بھی چیز پرووائڈ کر رہا ہوں، چاہے وہ ایک کرسی ہے، چاہے کارپٹ ہے، چاہے لائٹ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کام میں حسن کتنا پیدا ہوتا ہے، پھر برکت کتنی زیادہ آتی، پھر خیر کتنی زیادہ عام ہوتی، پھر ان بندوں کو جن تک ابھی نہیں سب کچھ پہنچا ان کے لیے تڑپ کتنی زیادہ آتی۔ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیچھے کر لیتا ہے، اللہ اس کو بلندی دیتا ہے۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کام میں اخلاص ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے اور پھر اس میں برکت نہ ڈالے، پھر وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو جائے۔ تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو پڑھ لکھ کے اتنے بے عمل ہو جاتے ہیں کہ گویا پڑھا ہی نہ ہو، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ومنہم مقتصد، بعض درمیان کی راہ چل رہے ہیں، جب آسانی ہوئی، سہولت ہوئی، کرنا ہوا کر لیا، نہیں کرنا نہیں کیا۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بڑا فضل۔ 3 گروہوں کی بات کی گئی ہے جنہیں کتاب ملی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو سیلف موٹیویٹڈ ہیں۔ سیلف موٹیویٹڈ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جن کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی نیکیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں۔ سابقون بالخیرات باذن اللہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یاد کرا دے، کوئی کہہ دے کچھ تو کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی چلائے تو چلتے ہیں، نہیں چلائے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ بیچ کے لوگ، کبھی کر لیا کسی نے، پھر دھکا لگایا، پھر چل پڑے، نہیں تو پھر تھوڑا بہت آگے پیچھے سستی کر لی۔ اور کچھ ایسے ہیں ومنہم ظالم لنفسہ، جن پہ نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی موٹیویشنل بات، کوئی فیکٹر ایسا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہلانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی جو کافر ہیں، نان بلیورز کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں کتاب ملی ہے، یہ کتاب پانے والوں کی بات ہے، یہ کتاب کے وارثوں کی بات ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کس کیٹیگری میں ہیں۔ کیا آپ یہ سارے کام اپنے شوق اور اپنی خوشی اور اپنے ان پہ کرتے ہیں، یا آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم اس چیز کا بہانہ کرتے رہتے ہیں نا کہ
ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، ہمیں کوئی یاد کرانے والا نہیں، فلاں کو تو اس کی بھی سپورٹ ہے، اس کی بھی سپورٹ ہے، اس کے تو گھر میں سپورٹ ہے، اس کے تو دوستوں کی سپورٹ ہے، وہ تو چونکہ فلاں جگہ پر جاتا ہے اس لیے وہاں سے اس کو موٹیویشن مل جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ خارجی سہارے ہوتے ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اپنے اندر ایک سیلف موٹیویشن ہے تو وہ پھر آپ کہیں پر بھی ہو، آپ سمندر کے اندر ہو یا خشکی پر ہو، پاکستان کے اندر ہو یا کہیں باہر ہو، کسی گاؤں یا دیہات میں ہو یا کسی شہر میں ہو، آپ کہیں پر بھی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو جگانے والا آپ کا ضمیر آپ کے اپنے اندر موجود ہے، وہ آپ کو چین نہیں لینے دے رہا. اور اصل میں کام تو ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. صرف کسی کے یاد کرانے سے، کسی کے کہہ دینے سے، کسی کے شوق دلانے سے، یہ کسی کو دیکھ کر شوق آ جانے سے، ٹھیک ہے وقتی طور پر ابتدا میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی ہی اگر انسان بیساکھیوں پہ چلتا رہے اور ساری زندگی انسان دوسروں کا محتاج رہے تو پھر ایسا چلنا کیا چلنا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب شروع میں کام کرتے ہیں، جیسے ہوم ورک انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو مان کے نہیں دیتے، آپ ان کو پش کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت ہو جاتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خود ہی کام کرنے لگتے ہیں. لیکن بعض بچوں کو بڑے بھی ہو جائیں تو بار بار کہتے رہنا پڑتا ہے اچھا کام کر لو، اچھا اب اٹھ جاؤ، اچھا اب سو جاؤ، ہر بات میں محتاج ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ہو. تو ایسے لوگ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے جو ہر وقت دوسروں کے محتاج رہے کام کرنے میں. جب دنیا میں ہم ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آخرت کے اعتبار سے سب سے آگے جانے کی کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ تمنا تو وہی رکھی بھی ہے لیکن کام اس کے لیے کچھ نہیں. دنیا میں عمل کا وقت ہے، جزا کا نہیں، حساب کا نہیں، اور آخرت میں حساب کا وقت ہے، عمل کا نہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.